أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الأقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم
برادران ایمانی، الشیخ زینب صلوات اللہ علیہا کپاس واڑی بمبئی کی عشرے کی یہ 6ویں تقریر آپ حضرات کے ہدیہ سماعت ہے، جس میں جو موضوع ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر انسان کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، میری تو بخشش پکی ہے، مجھے نہ قبر میں کوئی سوال و جواب ہے، نہ برزخ میں کوئی سفر ہے، میں تو سیدھے جنت میں جانے والا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ پورا نظام قدرت ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے، ایک سسٹم ہے۔ جس طریقے سے دن اپنے وقت پہ نکلتا ہے، رات اپنے وقت پہ طلوع ہوتی ہے، سورج اپنے وقت پہ چمکتا ہے، چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ چمکتے ہیں، اور ہر ایک کی ایک رفتار ہے، اسی رفتار کے ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ایک وقت میں کئی گاڑیاں ہائی سپیڈ میں ایک ہی سڑک پہ نکل جائیں تو ان میں حادثے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کائنات، یہ جو گیلیکسی ہے ہماری، جس میں ایک سورج اور اتنے جو پلانٹس ہیں، 9 پلانٹس، یہ پورے اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہیں اور کافی تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ چونکہ یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ چلتے ہیں، کبھی ان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا۔ ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ چلتے رہیں تو ہم میں بھی کبھی کوئی فساد نہیں برپا ہوگا۔ ہم میں جو فسادات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے فکر پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو فالو کریں تو کبھی ہم پہ مصیبت نہیں آئے۔ تو عزیزان محترم، یہ سوچنا کہ میرے لیے تو بخشش ہی ہے، میں تو بخشا ہوا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو معصومین علیہ السلام کبھی عمل کی دعوت نہیں دیتے۔ وہ کہتے بس ہم سے محبت کرو، کافی ہے۔ یہ نماز کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، روزوں کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں روزے بھی رکھنا ہے، حج کا استطاعت آنے پر واجب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں عمرہ بھی کرنے ہیں، ہمیں تولا بھی کرنا ہے، ہمیں تبرع بھی کرنا ہے۔ لیکن ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے حکم کے حساب سے ہو، اپنی طرف سے نہیں۔ جہاں ہم خود دخل دیتے ہیں وہیں سے چیزیں فساد کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے، اب تک جو گفتگو ہوئی تھی کہ مغفرت کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، پھر مومن ہو، پھر اللہ کا فرما بردار ہو، دکھاوے کا عمل کرنے والا نہ ہو، سچا ہو، صابر ہو۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کر لی ہے۔ آج کی گفتگو ہوگی والخاشعین والخاشعات۔ خشوع کہتے ہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا، اللہ کے خوف سے رونا، یعنی اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو کے اللہ کی یاد میں آنکھیں بھیگ جائیں اور اس عالم میں ہم توبہ کریں، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پہچان کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ کو وہ آنکھ بہت پسند ہے جو اس کی یاد میں روتی ہے، اللہ کو وہ آنکھ بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں کے پچھتاوے میں روتی ہے۔ دنیاوی حساب سے رونے والے ہمیں بہت ملیں گے۔ بزنس میں گھاٹا ہو گیا، ہم نے ایسے کو بھی دیکھا جو داڑھیں مار کے چلا چلا کے رو رہے تھے، کیا ہوا؟ اتنا گھاٹا ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔
مکان جل گیا رونے بیٹھ گئے، دکان جل گئی رونے بیٹھ گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا رونے بیٹھ گئے۔ دنیاوی نقصانات پہ رونے والے بہت ملیں گے، لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ نہیں روتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اسی کی دی ہوئی چیز تھی، اس نے لے لیا تو کیا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا، لیکن اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اس کے پاس صرف اس کے جیب میں 2 روپیے تھے۔ وہ ڈیک یارڈ پہنچا، چھوٹے موٹے نوکریاں کی، دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک چھوٹی سی بوٹ خریدی، فشنگ کے لیے جاتا پھر آتا، پھر وہ بوٹ ذرا بڑی بوٹ لی، اس کے بعد شپ کا مالک ہو گیا، اور خمس و زکوٰۃ کا بھی پابند تھا، اور غریبوں کی برابر مدد کیا کرتا تھا۔ اس کے کئی شپ ہو گئے جو سمندر میں الگ الگ مختلف جگہوں پہ جایا کرتے۔ ایک دن ایسا حادثہ ہوا کہ اس کے شپ جن ایریاز میں گئے تھے وہاں سائیکلون کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ اس کے پورے شپ ڈوب گئے۔ جب اسے پتہ چلا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے دیا تھا اسی کا تھا، اس کو واپس لے لیا، مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت قرض دار آ گئے، ہمارے پیسے ہمیں واپس کیا جائے۔ سب کے پیسے واپس کر دیے، پھر اس کے جیب میں وہی 2 روپے تھے۔ اس نے مسکرایا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، 2 روپے تو ہے۔ جس طرح تو نے 2 روپیوں سے مجھے کروڑ پتی بنا دیا تھا، تو طاقت رکھتا ہے واپس مجھے ایسے ہی کروڑ پتی بنا دے گا۔ تو جان محترم، جسے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ دنیا کی تکلیف کی وجہ سے روتا نہیں ہے، آخرت کے خوف سے روتا ہے۔ جو آنکھیں اللہ کی یاد میں روتی ہے، اللہ اس کو بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ جو گناہوں کی وجہ سے رو کر اللہ سے توبہ کرتی ہے، وہ آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک ایسا بھی انسان ہوگا جس کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ جہنمی اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، اس وقت آنکھیں پلٹ کے اللہ کی قدرت کی طرف دیکھتی ہیں، اور اس کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ کیا تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا مالک میں گواہی دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ اس شخص نے تیری یاد میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آنسو بہائے تھے، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ تیری یاد میں رونے والوں کو تو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے اعمال برے ہیں یقیناً، لیکن ایک مرتبہ جو اس نے آنسو بہائے تھے اس کا کیا ہے؟ تو اللہ حکم دے گا ان آنکھوں کو، تو پھر تو بخشش کر، اس کے بارے میں سفارش کر۔ آئے پڑھنے والے، میں اس لیے سفارش نہیں کر رہی تھی کہ میں تیرے جلال سے ڈر رہی تھی۔ تو قدرت الہی جوش میں آئے گی، رحمت الہی جوش میں آئے گی، اور کہے گی اس بندے کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، بلکہ اس کے بدیوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ایک مرتبہ یہ رویا ضرور تھا، خالص میرے لیے رویا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے میرے لیے رویا تھا، میرے خوف میں رویا تھا، تو اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، دنیاوی اعتبار سے رونے والے بہت ملیں گے، لیکن آخرت سے ڈر کے کون روتا ہے؟ آخرت سے ڈر کے رونا ہی صحیح معنوں میں خشوع و خضوع ہے، اور یہ شرط اللہ نے لگائی ہے بخشش کے لیے، اس چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خوف خدا سے انسان اپنے اندر ایک چینج لا لے، وہ جو چینج آ رہا ہے نا، اس گھڑی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے۔ ہارون کا ایک جوان بیٹا تھا، بہت خوبصورت اور گورا چٹا، لیکن وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا تھا، خوف خدا میں سادہ سا کھانا، جبکہ محلوں میں ہر نعمت موجود ہوتی ہے۔ ہارون کے دسترخوان پہ دنیا کی ہر چیز ملتی تھی،
لیکن بیٹا نہیں کھاتا تھا، سوکھی روٹی، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ وہ کہتا تھا جب میرے مولا سوکھی روٹی کھاتے تھے نمک کے ساتھ تو میں بھی اسی پہ چلوں گا۔ نتیجتاً اس کا جسم دبلا پتلا ہو گیا۔ ہارون کے دوست اسے تانا دینے لگے، بس تو ہی کھاتا رہے گا، اپنے بیٹے کو کھلائے گا نہیں۔ تو ایک دن ہارون کو غصہ آیا، بیٹے کو بلایا، دیکھا تیری وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے اور تیری وجہ سے مجھے تانا سننے کو مل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ابا حضور، میں اب جوان ہو گیا، آپ مجھے اس طریقے سے نہ ڈانٹا کریں، جہاں میری کوئی غلطی نہیں، میں نہیں کھاتا یا کھاتا ہوں یہ میرا اپنا معاملہ ہے اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ میں نے سادہ غذا کو اپنے اوپر جو ہے نا لیا ہے اور میں سادہ ہی غذا کھانے والا ہوں۔ میں زیادہ مرغن غذائیں مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا حساب مجھے دینا ہے۔ تو کہا ہارون نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے اجازت دی جائے میں اپنے طور سے زندگی کہیں دور جا کے جیوں۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے جا، جہاں جاتا ہے چلا جا، ایک دن تو ہی واپس آئے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں واپس نہیں آؤں گا، اگر میں چلا گیا تو واپس نہیں آؤں گا، اور مجھے جانا ہے اور مجھے کھل کے عبادت کرنی ہے، میری عبادت میں کوئی روک تھام نہیں ہونا چاہیے۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ وہ اپنی ماں سے جدا ہونے کے لیے آیا تو ماں نے اسے سینے سے لگا کے، ماں تھی نیچرلی، بہت روئی۔ رونے کے بعد ماں نے اس کو ایک قرآن دیا، کہا جب تو یہ قرآن پڑھا کرنا تو مجھے یاد کرنا، اور ایک سونے کی انگوٹھی تھی اس کی، اس نے بیٹے کو دے دی، بیٹا اگر کبھی نازک معاملہ آ جائے، مرحلہ آ جائے، اس انگوٹھی کا استعمال کر لینا، اس کو بیچ باچ کے اپنا پیٹ پالنا اگر تیرے پاس پیسے نہ ہو۔ ماں کی یادگار سمجھ کے اس نے یہ دونوں چیزیں لے لی، لے کے ہارون کے شہر سے نکل کے دور کسی بستی میں جا کے رہنے لگا جہاں اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مزدوروں کی بستی تھی تو ان کے ساتھ جینے لگا، روز ان کے ساتھ یہ بھی مزدوری کرنے بازار میں جاتا، اور جب اسے مزدوری مل جاتی تو ایک ہی دن وہ کام کرتا جس میں وہ 7 روٹیوں کے لائق پیسے کما لیتا، باقی 7 دن وہ روزے رکھتا اور 1 روٹی پہ گزارا کرتا۔ اس طرح سے وہ زندگی گزارنے لگا، ایک روز مزدوری کرتا، باقی 7 دن وہ مزدوری نہیں کرتا، یعنی ہفتے میں 1 دن مزدوری، باقی ایام مزدوری نہیں کر کے پورا وقت عبادت میں گزارا کرتا۔ اس نے اس طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنا مکان بنوانا چاہتا تھا، لہذا وہ مزدوروں کے مارکیٹ میں آیا، دیکھا کہ ایک جوان قرآن پڑھتا ہوا بیٹھا ہے، حسین خوبصورت سا، کمزور سا جوان، کوئی مزدور نہیں تھے، وہ تنہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا یہ نازک سا نوجوان کیا یہ مزدوری کرے گا، لیکن اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی اور مزدور ہے نہیں، تو اب اسی کو جو ہے نا مجھے اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا۔ آیا اس کے پاس، مزدوری کرو گے؟ اس نے قرآن کو بند کیا، کہا کہ اس دنیا میں ہر کوئی مزدوری تو کرنے کے لیے آیا ہے، اتنی مزدوری کرے کہ آخرت کا سامان وہ مہیا کر سکے۔ اس آدمی کو سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اس نے کہا سنو، مجھے اپنا گھر بنانا ہے اور میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، تمہارے کوئی شرائط ہے؟ کہا ہاں میری 2 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ میں جس سے 7 روٹیاں خرید سکوں، جس سے میں 1 ہفتے کھا سکوں۔ کہ ٹھیک ہے، وہ منظور ہے۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو مجھے اس سے روکا نہ جائے۔ اچھی بات ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے نماز کے لیے۔ لے کے گیا، لے جانے کے بعد جب شام ہوئی، اس نے جا کے دیکھا تو حیران رہ گیا، جتنا عام مزدور کام کرتا ہے اس سے دگنا تگنا کام اس نے کر دیا تھا۔ تو اس نے چاہا کہ زیادہ پیسے دے، اور زیادہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے نکال کے اس کے ہاتھ میں واپس کر دی۔ کہا نہیں، ہماری بات اتنے پیسوں پہ ہوئی تھی جس سے مجھے 7 روٹی مل جائے گی، اور زیادہ پیسے کا مجھے کوئی خواہش نہیں، احتیاج نہیں۔ سوچا کیا عجیب آدمی ہے، اللہ والا انسان نظر آتا ہے۔ اب وہ چلا گیا،
دوسرے دن پھر یہ آدمی مزدوروں کی اس مارکیٹ میں گیا تو دیکھا وہ نوجوان نہیں ہے۔ دوسرے مزدور بیٹھے ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس وقت وہ عبادت میں ہے، وہ ہفتے میں ایک ہی دن کام کرتا ہے، باقی پورا ہفتہ جو ہے نا وہ پہلے دن جو کام کیا اس سے روٹی لا لیتا ہے، روزانہ ایک کے حساب سے ایک ہفتہ گزارتا ہے، دن بھر روزہ رہتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، رات میں ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، پھر عبادتوں میں لگ جاتا ہے، کب سوتا ہے کب اٹھتا ہے اسی کو خبر نہیں رہتی ہے، زیادہ وقت اس کا عبادت میں گزرتا ہے۔ اس نے سوچا جب میں گھر بنا رہا ہوں تو کیوں نہ اسی عابد سے، اسی اللہ والے انسان سے بنواؤں تاکہ گھر میں برکت رہے۔ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں انتظار کروں گا، کون سا دن آتا ہے کہ فلاں دن آیا۔ ایک ہفتے تک انتظار کرتا رہا، آیا وہ دن تو پھر مارکیٹ میں گیا تو نوجوان مل گیا، اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دن بھی اس نے مزدوری کی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں دیکھوں تو صحیح اتنا جلدی یہ کیسے اتنا کام کر لیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے چھپ کے دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جنرلی مزدور کیا کرتے ہیں، جب سیمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس پہ اینٹا رکھتے ہیں، پھر اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، پھر دھاگے سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھے ہے یا نہیں، اسٹریٹ ہے یا نہیں، ٹیڑھی اڑی تو نہیں ہے، تو اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کر رہا تھا، یہ اٹھا کے اینٹ رکھتا اور اینٹ خود بخود انگوٹھی میں نگینے کی طرح بیٹھ جاتی۔ تو اسے حیرت ہوئی، پھر سوچا شاید یہ اللہ کی دی ہوئی کرامت ہے اس بندے کو، اینٹ خود بخود بیٹھ جاتی ہے۔ بہرحال اس دن بھی یہ زیادہ پیسے دینا چاہا، اس نے منع کر دیا، اپنے اتنے ہی پیسے لیے جتنا اس نے اپنے اوپر جائز قرار کر رکھا تھا۔ تیسرا ہفتہ بھی ایسے ہی ہوا، چوتھے ہفتے وہ نہیں آیا تو مجھے پریشانی ہوئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے بھیا، وہ جو مزدور تھا بیچارہ کمزور سا نوجوان، وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے اور فلاں مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں دوڑا ہوا وہاں گیا، میں نے جا کے دیکھا کہ وہ ایک اینٹ پہ تکیہ کیے ہوئے، آنکھیں بند ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ تو اس نے جا کے اس کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کہتا ہے مجھے اس لڑکے سے محبت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی، میں تمہیں لے کے حکیم کے پاس جاتا۔ مسکرا کے کہا حکیم ہی نے تو مجھے بیمار کیا، اب مجھے کسی اور حکیم کی ضرورت نہیں ہے، اور میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک کام میرا کر دو گے؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ کیا یہ قرآن اور یہ انگوٹھی ہارون تک پہنچا دینا۔ حیران ہو گیا، ہارون ایک بادشاہ، اس کا تیرے سے کیا لینا دینا؟ لڑکے نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، مسکراتا ہوا آنکھیں بند کی اور وہ مر چکا تھا۔ یہ آدمی کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے نہلایا دھلایا، غسل و کفن دیے، پھر اس کے بعد اس کی تدفین کرنے کے بعد میں اس شہر میں گیا جس میں ہارون رہتا تھا۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہارون بڑے کر و فر سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں سے آ رہا ہے۔ میں نے دور سے وہ انگوٹھی اور قرآن دکھایا تو ہارون نے پہچان لیا، اس کو کہا کہ تم محل میں آنا۔ میں جب محل میں پہنچا تو ہارون نے بے چینی سے وہ انگوٹھی اور قرآن کو اپنے آنکھوں سے لگا کے چومنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ کہا تجھے یہ کہاں سے ملی؟ نے کہا میں نے پورا واقعہ سنایا تو ہارون بے تحاشا رونے لگا اور ایک جملہ اس کے زبان سے نکلا کہ اے میرے فرزند، اللہ نے جو توفیق تجھے جوانی میں دے دی مجھے بڑھاپے میں بھی نہیں دی۔ تو اذان محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خوف خدا دل میں رکھے، اور خوف خدا دل میں رکھ کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دولت وغیرہ کی وجہ سے اکثر و بیشتر کچھ نوجوان بہک جاتے۔ بنی اسرائیل میں ذوالطفل نام کا ایک جوان تھا جو بہت امیر خاندان کا تھا، بے تحاشا پیسہ اس کے پاس رہتا تھا، اس پیسے سے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ان غریب لڑکیوں کو اس کا شکار بناتا جو مجبور ہوا کرتی، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا اور انہیں پیسے دیتا اور ان کے ساتھ زنا کرتا۔ پوری قوم کے لوگ جانتے تھے کہ بہت زیادہ بدتمیز انسان ہے، بہت ہی برا آدمی ہے، لیکن کوئی اس سے کچھ کہنے کے لیے ڈرتے کیونکہ اس کے پاس پیسہ تھا، طاقت تھی۔ ایک جوان لڑکی جس کے
جو چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے وہ پریشان تھی بہت، اس کے پاس گئی کہ مجھے تھوڑا سا پیسہ قرض دے دو، میں بعد میں تم کو ادا کر دوں گی۔ تو اس نے گناہ کی طرف دعوت دی، اس نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، کہ پھر میں تم کو پیسے نہیں دے سکتا، چلی گئی۔ پھر بھائیوں کی بھوک نہ دیکھ سکی، اس کے ماں باپ مر چکے تھے، یتیم بچے تھے پورے کے پورے، اس کے چھوٹے بھائی بہن اس سے چھوٹے تھے اور یہ جوان تھے۔ پھر اسی کے پاس گئی 2 دن کے بعد، میرے بھائی بہت بھوکے ہیں، میرے بچے میں بچوں کی طرح ان کو پال رہی ہوں کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں، یتیم بچے ہیں، کچھ تو رحم کر، کچھ پیسے دے دے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر واپس آ گئی، پھر دوسرے دن گئی، آخر رو کے کہنے لگی ٹھیک ہے تیری جو مرضی چاہے تو کر لے، لیکن کچھ کھانے پینے کا انتظام میرے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو وہ اپنے اس جگہ لے کے گیا جہاں وہ جو ہے نا غلط کام کیا کرتا تھا، دیکھا کہ لڑکی بے تحاشا رو رہی ہے اور بار بار روتے روتے غش کھا جا رہی۔ اس نے کہا کہ تو یہ کیا کر رہی؟ کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تعجب ہے تو اس خدا سے کیوں نہیں ڈرتا جس نے تجھے زندگی دی ہے، جس نے تجھے پیسہ دیا ہے دوسروں کا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے دیا۔ یہ باتیں اس کے دل میں چبھ گئی۔ اس نے کہا تو ٹھیک کہتی ہے، جا یہ پیسے لے اور تو چلا جا، تو چلی جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ لڑکی چلی گئی، اس کے کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس لڑکے کا، ذو طفل کا۔ تو اس وقت اللہ نے وحی کی اس وقت کے پیغمبر کو، اس وقت کے نبی کو، کہ آپ خود جائیں، اس لڑکے کو غسل بھی دے، اس لڑکے کو کفن بھی دے، اور اس کو جو ہے نا نماز جنازہ بھی آپ خود پڑھاؤ گے۔ اس وقت کے نبی نے کہا کہ پروردگار یہ اس شخص کی نماز جنازہ اور اسے میں غسل دوں جو بہت ہی گناہ گار ہے، کہ گناہ گار ہے نہیں تھا۔ اس نے ایک مجبور لڑکی پر رحم کر کے اسے آزاد بھی کر دیا اور اس کی مدد بھی کی، اور اپنے گناہوں سے رو رو کے توبہ کی مرنے سے پہلے۔ اس کے بعد میں نے اس کو موت دے دی، لہذا میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، بلکہ اس کی بدیوں کو نیکی میں تبدیل کر دی۔ تو خالق بڑا کریم ہے ہمارا پروردگار، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بے شک ہوتے ہیں، بشر ہے، بشر سے بے ہٹا دو تو شر ہی رہ جاتا ہے، تو کہاں ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے گناہ اس کے رحم و کرم سے زیادہ نہیں ہے۔ کریم ہے خدا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے خلقت کے مقصد کو پہچانے اور اس سے اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینے کے گلیوں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کھڑا ہوا ہے اور دوسرے بچے کھیل رہے، اور یہ خاموشی سے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں گیا، راوی کہتا ہے میں گیا، اس بچے کے چہرے پہ عجیب معصومیت تھی اور عجیب جلال سا تھا۔ میں نے کہا بیٹا آپ نہیں کھیل رہے ہو؟ تو اس بچے نے مسکرا کے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبت انما خلقناکم عبثا۔ اے انسان کیا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے تجھے خواہ ایسے ہی پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے تیرے پیدا کرنا؟ راوی کہتا ہے میں پریشان ہوا، ایک بچہ اتنی پیاری باتیں کر رہا ہے، تو میں نے کہا اس سے کہ اچھا آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو بیٹا، آپ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو اس بچے نے کچھ اشعار پڑھے، اس اشعار میں ذکر تھا کہ اے انسان یہ زندگی جو تو جی رہا یہ زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس زندگی کے لیے جو تو ختم ہونے والی ہے تو اتنا پریشان رہتا ہے، اس زندگی کے لیے تو کھاتا ہے، کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ اس زندگی کے لیے جہاں تجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کبھی تو محنت کیوں نہیں کرتا؟ بچے کی باتیں مجھ پہ اتنا اثر کی، میں نے کہا کہ شہزادے آپ ہو کون؟ کہ میں حسین ابن علی۔ اللہ اکبر! اہل بیت اطہار نے زندگی کا مقصد بتا دیا۔ انسان کو چاہیے کہ ہدایت اگر لینا ہو تو اہل بیت اطہار سے لے اور علم حاصل کرے۔
جہاں علم ہوتا ہے وہاں خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا کیا جائے، شیطان بعض مرتبہ ایسے لوگوں کو بھی بہکا دیتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے، وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ بھائی آپ جیسا کوئی عالم ہی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی خطیب نہیں ہے، آپ جیسا کوئی ذاکر نہیں ہے۔ جہاں یہ چیز شیطان ذہن میں ڈالتا ہے وہیں سے انسان مغرور ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا تو عالم دین کو لے جایا گیا قبرستان، غسل و کفن دی گئی، اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا گیا۔ اس وقت ایک اور عالم دین ہوا کرتے تھے جو عارف بھی تھے، عرفانی منزلوں پہ تھے اور خود بھی عالم دین تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اور آپ ہی تلقین بھی کریں۔ اب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جب بات قبر میں اتارنے کی عالم دین کو آئی تو اتارا بھی گیا۔ ان کے ایک عزیز بھی اندر اترے اور انہوں نے کینچی بنا کے ہاتھوں کو ان کے کندھوں کو پکڑا اور انہوں نے تلقین پڑھنا شروع کیا۔ اس عالم دین نے جو عارف بھی تھے، تلقین پڑھتے پڑھتے اس منزل پہ جب پہنچے جہاں سوال کیا جاتا افہمتا یا فلان ابن فلان، یعنی تلقین آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا قبلہ ایک ہے، میرا امام فلاں ہے، میرا امام فلاں ہے۔ اور پھر پوچھا جاتا فہمتا، کیا تم سمجھے یا نہیں؟ تو اس عالم دین کی جو مردہ تھا وہاں سے آواز آئی لا ما فہمت، نہیں میں پہچانا نہیں، میں سمجھا نہیں۔ پریشان ہو گئے، یہ عارف تھے، عالم دین تھے، انہوں نے یہ آواز سنی، باقی کسی کے سنائی نہیں دی۔ گھبرا کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو قبر کے گول چاروں طرف جو ہے نا شیطان کے چھوٹے چھوٹے بچے خوشی سے ناچ رہے تھے۔ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو گئے یہ عالم دین، لہٰذا ان کا خاتمہ بخیر نہیں ہوا ہے۔ خاتمہ بخیر ہونا ضروری ہے۔ انسان آخری وقت میں شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخری وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف آدمی بڑا کنفیوز رہتا ہے، اس کے چاہنے والوں کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے، گھر بار مکان فیکٹری دکان جو کچھ اس نے کمایا تھا سب چھوڑ کے جانے والا ہے۔ ایک طرف یہ صدمہ، دوسری طرف قبر کا عذاب بھی اسے نظر آتا رہتا ہے، مردگان پہ جو عذاب ہو رہا ہے ان کی چیخیں بھی سنائی دیتی رہتی ہے، تو ایک خوف کا عالم ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان مطمئن ہے، اطمینان کے ساتھ ایمان پہ مستحکم ہے، مولا کائنات کی ولایت پر ہے، ائمہ طاہرین کی امامت کا ماننے والا ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کی رسالتوں کا ماننے والا ہے، تو پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی موت برحق نہ ہو، موت کے وقت اسے کافر بنا دو۔ تو عزیزان محترم، کبھی کبھی انسان اس جگہ آ کے بہک جاتا ہے اور اس کا آخری وقت جو ہے نا اس کی موت صحیح نہیں ہوتی۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے، شیطان کے بچے یہاں ناچ بھی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا امام کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا اللہ کون ہے۔ تو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، یا تو اس سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے، یا آخری وقت میں یہ جو ہے نا مرتد ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ عالم دین تھے اور ہمدردی تھی دوسرے عالم دین جو گزر گئے تھے ان سے، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کہا کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ تلقین کو روک دیا کہ میں ان کے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ رہے، ان کے والد وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ گئے، جا کے ان کے والد کو سلام دعا ہونے کے بعد کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض تھے؟ کہ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا۔ کہ آپ نے اظہار نہیں کیا لیکن آپ کا بیٹا اظہار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے تلقین پڑھا اور اس سے پوچھا سن اور سمجھ، اسمع افہم جو کہتے ہیں، اس وقت اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب میں نے سب کچھ کہہ دیا کہ ہمارا رب جو ہے خدا ہے، اللہ ہے، اور ہمارے ائمہ یہ ہے۔ کیا تم سمجھے؟ تو آواز آئی لا ما فہمت، میں نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ تو باپ نے سر جھکا دیا کہ دیکھیے اب وقت نہیں ہے، جلدی سے بتائیے۔ کہ ہاں میں ناراض تھا۔ کس لیے ناراض تھے؟
آپ کا لڑکا کیا گنہگار تھا؟ کہ نہیں گنہگار نہیں تھا، وہ صاحب مطالعہ تھا، کافی پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ کہ پھر ناراضی کس بات پہ؟ کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے پہ میری اس کی بحث ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ جاہل ہو، اور وہ لفظ مجھے چبھ گیا دل میں۔ میں باپ ہوں اس کا، میں نے اسے محنت کر کے پالا ہے۔ تو عالم دین نے کہا جب تک آپ اس سے راضی نہیں ہوگے وہ عذاب میں رہے گا۔ تو باپ تھا، رونے لگا کہ پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ پھر عالم دین گئے، واپس جا کے انہوں نے تلقین پڑھنا شروع کیا۔ جب تلقین پڑھنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد جب پوچھا افہمتا، تو آواز آئی نعم فہمت، ہاں اب میں سمجھ گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، علم کے ساتھ غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، انکساری ہونا چاہیے۔ تواضع علم کی پہچان ہے، علم کے ساتھ تواضع کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عالم دین ایک جو ہے نا ایک ایران میں ایک دیہات میں گئے اور وہاں جا کے تبلیغ کرنے لگے۔ ساروخ ایک جگہ کا نام ہے جہاں کے کاظم کربلائی بہت مشہور ہے۔ ساروخ میں جا کے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھو زیادہ تر تم لوگ کسان ہو، یہاں پہ خمس اور زکوٰۃ کہ یہ نصاب ہے، اگر اس نصاب پہ چلو تو تم پہ خمس بھی واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ساروخ کربلائی کے دل پر ان کے تبلیغ کا کافی اثر ہوا۔ اس کے بعد یہ گئے، اپنے والد سے ملاقات کی ساروخ نے، کہا کہ ابا جان کیا آپ نے کبھی خمس و زکوٰۃ نکالا؟ اس نے کہا واہ، میں کیوں نکالوں، میں محنت کروں، زمین میری ہے، کھیتی میری ہے، محنت سے پیسہ کماتا ہوں، تو میں کیوں خواہ فری میں کسی کو دے دوں؟ کہا نہیں، کسی کو دینے کی بات نہیں ہے، یہ حق ہے جو ہے نا، اس میں جو ہے سادات کا حق ہے، سہم امام ہے، سہم سادات ہے، اس کا نکالنا بہت ضروری ہے۔ کہا نہیں، میں خمس کبھی نکالا بھی نہیں اور نکالنے کا ارادہ بھی نہیں۔ کہا پھر تو آپ کے یہاں کی روٹی میرے لیے صحیح نہیں ہے، میں آپ کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ آپ کی دولت جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ کہا وہ تیری مرضی ہے۔ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر بھی باپ کا دل تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر بلوایا تو پھر وہی شرط رکھی، پھر منع کر دیا، وہ نکل کے تہران چلے گئے۔ پھر چند مہینے گزرنے کے بعد پھر باپ نے کہا کسی طریقے سے کاظم کربلائی کو سمجھا کہ میرے سامنے لے کے آؤ۔ سمجھا بجھا کے سامنے لایا گیا تو کاظم کربلائی پھر سے کہا کہ ابا آپ نے وہ نکالا؟ کہا نہیں، نکالا نہیں ہے، میں تیرا حصہ تجھے دے دیتا ہوں، میں جواب دوں اللہ کا، میں نکالوں یا نہیں نکالوں تجھے میری فکر مت کر، تیرا حصہ میں تجھے دے دیتا ہوں، تو چاہے اسے خمس میں پورا حصہ دے دے، یہ جتنا نکلتا ہے نکال، باقی کا تو اپنا زندگی جی لے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو پریشان ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا پھر۔ باپ نے ان کے نام کی زمین ان کو دے دی، ان کے حصے کی۔ کاظم کربلائی نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ اس کا آدھا حصہ جو ہے نا، اپنے جائیداد میں سے آدھا حصہ خیرات کر دیا، پھر اس کو پاک کیا خمس و زکوٰۃ سے۔ پاک کرنے کے بعد وہاں سے بہت خوش ہو گئے، بہت مطمئن ہو گئے۔ تو اکثر و بیشتر ایران میں بہت سی جگہوں پہ امام زادوں کے مزارات، ایک امام زادے کے مزار پہ گئے، جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں نے کبھی علم حاصل ہی نہیں کیا، کبھی کوئی مدرسے نہیں گئے تھے، الف بے بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جو ان کے زیارت کی جو تختی لگی تھی دیکھا تو بڑے شوق ہوا، اور امام زادے کے مزار کو پکڑ کے رونے لگے، کہا کہ میں اتنا جاہل ہوں کہ میں آپ کی زیارت بھی نہیں پڑھ سکتا، آج تک میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا، میں کتنا بد نصیب ہوں۔ یہ کہہ کے رونے لگے، رو کے ایک دعا کی کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں۔ اس کے بعد خواب کے عالم میں، اس کے بعد سو گئے وہ، جب خواب کے عالم میں دیکھا کہ دو خوبصورت نوجوان آئے اور کہا کہ کاظم اٹھو اور یہ زیارت پڑھو۔ کہا میں کیسے پڑھوں، میں نے تو کوئی پڑھائی لکھائی کی نہیں تھی اور میرے پاس علم نہیں ہے۔ کہا ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھو۔
کاظم کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے پڑھنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ پوری زیارت مجھے حفظ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ میں قرآن دیا کہ قرآن پڑھو۔ جہاں سے میں قرآن کھولتا وہیں سے میں خود بخود پڑھنے لگتا، ایسے لگ رہا تھا کہ پورا قرآن مجھے حفظ ہے۔ اب یہ دھیرے دھیرے بات پھیلنے لگی، لوگوں کو پتہ چلا کہ ارے کاظم، ہم نے کبھی بچپن سے اسے اب تک کسی مدرسے میں نہیں دیکھا، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ لوگ قرآن لے کے جاتے، امتحان لیتے اور یہ پڑھ کے سنا دیتے بغیر دیکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء تک بات گئی۔ جب علماء تک بات گئی تو علماء نے ان کو بلایا، الگ الگ امتحان لیے۔ ایک عالم دین نے جو قرآن کے بھی حافظ تھے، نہج البلاغہ کے بھی حافظ تھے، انہوں نے مکس کیا، قرآن کی کچھ آیتیں لی، نہج البلاغہ کے کچھ کلمات لیے، آپس میں مکس کر کے کاظم کربلائی کے سامنے رکھے کہ بتاؤ یہ آیتیں کہاں قرآن میں کس جگہ ہے؟ انہوں نے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ کیا قبلہ آپ نے نہج البلاغہ کے کلمات کو قرآن کی آیتوں کے ساتھ مکس کر دیا ہے، یہ قرآن کی آیت فلاں سورہ کی ہے، یہ قرآن کی آیت فلاں سورہ کی ہے، یہ قرآن کی آیت فلاں سورہ کی ہے، اور یہ نہج البلاغہ کا کلمہ ہے، یہ نہج البلاغہ کا کلمہ۔ حیران ہو گئے، کیا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ نہج البلاغہ یہ قرآن ہے؟ کاظم کربلائی نے کہا کہ قرآن جو ہے نور ہے، اور جب میرے سامنے کوئی قرآن کی آیتوں کو پیش کرتا ہے تو اس سے نور نکلنے لگتا ہے، اس سے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، اور پھر مولا کے کلمات میں مجھے سمجھ میں آ جاتے ہیں کس امام نے یہ کہا، کس امام نے یہ کہا، کس امام نے یہ کہا۔ کہنے لگے واقعی آپ کو یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے۔ دوسرے عالم دین نے کیا کیا؟ ان کا امتحان لینے کے لیے کچھ سوروں کی کچھ آیتیں لی، کچھ سوروں کی کچھ آیتیں لی، اور کچھ سوروں کی کچھ آیتیں لی، آپس میں مکس کر کے کہا دیکھو یہ 2-3 پیج میں نے بنا ہے، یہ قرآن میں کس جگہ موجود ہے؟ تو کاظم کربلائی نے کہا یہ فلاں سورہ کی آیت ہے، یہ فلاں سورہ کی آیت ہے، یہ فلاں سورہ کی آیت، آپ نے مکس کر کے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ کہنے لگے واقعی تم کو جو ہے نا اللہ نے عطا کیا ہے۔ کاظم کربلائی کو اکثر و بیشتر لوگ کھانے پہ بلاتے تھے تو یہ اگر کھانے میں یعنی ان کی کمائی میں ذرا سی بھی حرام کی کمائی شامل رہتی تو ان کا معدہ برداشت نہیں کرتا، الٹی ہو جاتی۔ تو اکثر و بیشتر کچھ علماء ان کو بلاتے تھے کھانے پہ تاکہ دیکھیں کہ ان کی کمائی میں کہیں کوئی حرام تو شامل نہیں ہو گیا ہے۔ علماء بہت محتاط ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو یہ ہے جیسے علم وہاں سے مل جاتا ہے تو پھر اس کی منزل ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن علم اہل بیت کو اگر پانا ہو تو انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر، جس طریقے سے کاظم کربلائی نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے خمس و زکوٰۃ سے اپنی دولت کو پاک کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے انہیں علم کی عطا ملی۔ تو علم آنے کے بعد تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک طالب علم جو حوزے میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے نجف اشرف میں، بہت کن ذہن تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر طالب علم ذہین نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر ذہانت کم ہوتی ہے، کچھ کی ذہانت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ بیچارہ بہت کن ذہن تھا، استاد جتنا بھی پڑھاتے یہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا، دوسرے دن جب اسی سے سوال ہوتے تو کچھ بلینک ہو جاتا، رات بھر پڑھتا رہتا، رٹتا رہتا، صبح تھوڑا سا سو کے اٹھا تو فریش ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ رو کے اپنے ایک دوست سے کہا، تو دوست نے کہا کہ تو میرے سامنے کیوں روتا ہے؟ جا، مولا ہے یہاں پہ، تو نجف میں ہے، مولا کائنات کے پاس جا، اپنی بات کو رکھ مولا کے پاس، مولا ضرور سنیں گے۔ بہت مشہور واقعہ، آپ نے بالکل سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے مجھ سے بھی سنا ہوگا، لیکن چونکہ موضوع گفتگو ہے لہٰذا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ گیا مولا کی جالی کو پکڑ کے بہت رویا، مولا مجھے علم چاہیے، مولا مجھے علم چاہیے، روتے روتے غش کھا گیا۔ تو خواب کے عالم میں دیکھتا ہے کہ مولا کائنات اپنے قبر مبارک سے باہر آئے اور کہا تجھے علم چاہیے؟ کہاں مولا؟ کہ ادھر قریب میں گئے، کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دیا،
کہتے ہیں اسی وقت میری آنکھ کھلی تو میرے پاس جو کتابیں پڑھی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ کیسا خواب ہے، مولا نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھا۔ اب جو بھی کتاب اٹھاتا، ابھی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کھولا بھی نہیں رہتا کہ فلاں پیج پہ یہ میٹر ہے، فلاں پیج پہ یہ میٹر، سب میرے دماغ میں چلتا رہتا۔ جو سوال میں کتاب میں دیکھتا اس کا جواب میرے دماغ میں موجود ہوتا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ مولا نے مجھے عطا کر دیا۔ جب چیز فری میں مل جاتی ہے تو بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اب یہ اپنے دوستوں میں سوال کرتا، وہ جواب نہیں دے پاتے، تو یہ ہر سبجیکٹ پہ بول رہا تھا۔ تو دوستوں نے بہت چڑھا دیا، ماشاءاللہ تمہارا علم کیا ہے، تم تو استاد سے بھی زیادہ قابل ہو گئے۔ اب جہاں یہ بات آئی، استاد بیچارے آتے تھے پڑھانے کے لیے، کراس کوسچنز کرتا تھا ایسے ایسے، لیکن وہ بھی بیچارے تحمل اور صبر کے ساتھ اس کے ہر کوسچن کا جواب دیتے۔ پھر وہ سوال کرتے تو یہ فوراً جواب دیتا۔ ایک دن استاد نے دیکھا، 2 دن استاد نے دیکھا، 3 دن دیکھا، اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ سب سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، مجھے ذرا اس سے بات کرنا ہے۔ سب چلے گئے اور یہ مغرور ہو چکا، غرور کے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ جی فرمائیے سرکار کیا حکم ہے؟ کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے تمہارے تیور بدلے ہوئے، تمہارے اطوار بدلے ہوئے۔ اب تک تو تمہاری یہ حالت تھی کہ اگر کوئی سوال تم سے کیا جاتا تو تم اس کا جواب ہی نہیں دے پاتے، بلکہ جو سبجیکٹ کا جو لیسن پڑھایا جاتا تھا وہ لیسن تک تمہیں یاد نہیں رہتا تھا کہ تم کو کہاں تک پڑھایا گیا ہے۔ میں پڑھاتا رہتا تھا، تمہارا دماغ ادھر ادھر رہتا تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہر سبجیکٹ میں بول پا رہے ہو۔ تو اس نے مسکرا کے کہا ہاں بس اب میں ویسا نہیں ہوں جیسے پہلے تھا۔ کہا دیکھو بیٹا، جب علم آتا ہے تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، تواضع بڑھ جانا چاہیے۔ تو کیوں تکبر نہیں کرنا چاہیے؟ میرا علم ہی ایسا ہے۔ تو قریب آ کے کہا کہ دیکھو بیٹا، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا نا، اس نے میرے کان میں پورا سورہ حمد پڑھا تھا۔ ایک دم پریشان ہو گیا، کہا کہ آج بھی تمہارے علم سے زیادہ میرا علم ہے، لیکن میرے علم کے ساتھ تواضع ہے، میرے علم کے ساتھ مجھ میں انکساری ہے، صبر ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، روز محشر سے ڈرو، روز آخرت سے ڈرو، اس لیے کہ جو چیز عطا ہوتی ہے اس کا حساب بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ حساب ہوتا ہے۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، ہر دروازے سے لوگ داخل ہو رہے ہیں، ہر امام کے نام سے ایک دروازہ ہے، باب علی، باب حسن، باب حسین، باب زین العابدین، باب امام محمد باقر، باب امام جعفر صادق اور باب موسیٰ، باب کاظم۔ اس طریقے سے ہر دروازے پہ اس امام کا نام لکھا ہے، اور وہ امام ایک ایک کو دیکھ رہا ہے اور اندر بھیج رہا ہے۔ اور جتنے علماء سارے کے سارے جو ہے نا لباس میں، باقاعدہ علماء کے لباس میں، جس دروازے کے سامنے لائن لگی ہے وہ امام جعفر صادق کا ہے، اور وہ لائن بہت سلو چل رہی ہے۔ ہر عالم سے خود امام سوال کر رہے ہیں، یہ بتا تو نے یہ روایت فلاں جگہ بیان کی تھی، یہ کہاں سے لی، کس طرح سے لی؟ تو ایک ایک چیز کا سوال ہو رہا ہے۔ جو کچھ تبلیغ کیا اس کے بارے میں، جو کچھ کھایا اس کا حساب، جو کچھ پیا اس کا حساب، جو کچھ کمایا اس کا حساب۔ تو یہ لائن بہت سلو چل رہی، اور سب سے تیز چلنے والی لائن جو ہے وہ ہے جس پہ باب حسین لکھا ہوا ہے۔ امام حسین جلدی جلدی لوگوں کو اندر بھیج رہے۔ تو یہ عالم دین نے سوچا چلو میں وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں تاکہ جلدی جنت میں چلا جاؤں۔ تو جیسے کھڑا ہوا، 2 فرشتوں نے آ کے کہا کہ مولانا آپ کی لائن یہ نہیں ہے، وہ ہے چھٹے امام کی جو لائن ہے اس میں آپ کو وہاں سے جانا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ لائن بہت تیز جا رہی، تو میں نے کہا یہاں کھڑا ہو جاؤ۔ کہا نہیں، یہ دوسروں کی لائن ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ جتنے ذاکرین ہیں، جتنے ماتمدار رنگ امام حسین ہے، یہ ان کی لائن ہے، اور امام حسین جانتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، تو ان کو جلدی جلدی
بھیجا جا رہا ہے، لیکن آپ کے پاس علم زیادہ ہے، آپ کو وہیں سے جانا ہے۔ تو روتے ہوئے اٹھے، جب وہ کلاس میں پڑھانے گئے تو رونے لگے۔ جب رونے لگے تو انہوں نے مصائب امام حسین پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسی کیفیت میں آ گئے کہ وہ طالب علم بھی جو بھی سنتا رہا روتا رہا۔ تو جب مجلس پڑھ چکے اس کے بعد تھوڑی دیر تک روتے رہے، اس کے بعد جب درس شروع کیا تو پوچھا طلباء سے کہ تم نے پوچھا نہیں مجھے کہ آج میں نے مصائب سے درس کیوں شروع کیا؟ طلباء نے کہا آپ پہ ایسی کیفیت طاری تھی کہ ہمیں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عالم دین نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ میرا شمار علماء میں نہ ہو، میرا شمار ذاکرین میں ہو، مصائب امام حسین بیان کرنے والوں میں سے ہوں۔ میں اس طرح سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، عالم کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتا، ایک حسینی کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں۔ اذان محترم، یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا عطیہ ہے۔ یہ آنسو دوزخ کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ ہمیں انہی آنسوؤں پہ بھروسہ ہے، اگر کچھ بھروسہ ہے تو ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ہم کیا، ہمارے اعمال کیا۔ زندگی بھر کی نمازوں میں دو رکعت نماز پر بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں، لیکن آنسوؤں پہ بھروسہ ہے کہ ضرور قبول ہوئے ہوں گے، اور یہی آنسو ہمارے گناہوں کو دھلا سکتے ہیں۔ تو اذان محترم، اور یہ علی کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ ولایت جو ہمارے دلوں میں ہے، جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب آنسو آئے تو یہ ضرور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے ایمان کے ساتھ عمل کے میدان میں بھی ہمیں پکا کر دے، تاکہ امام زمانہ کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہونے پائے۔ ورنہ امام حسین پہ صرف انسان ہی نہیں روتے، امام حسین پہ جانور بھی روتے ہیں۔ یہ امام ضامن جو ہم بازو پہ باندھتے ہیں جب ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں، یہ کب سے چلی؟ یہ امام رضا غریب کے زمانے سے چلی ہے۔ امام رضا بیٹھے ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، ایک شکاری ایک ہرنی کا شکار کر کے ادھر سے گزر رہا تھا، تو ہرنی وہاں پہ رک کے امام کی طرف دیکھ کے کہتی السلام علیک یا مولائی، اے میرے مولا آپ پہ میرا سلام۔ جب یہ سنا تو شکاری پریشان ہو گیا، امام نے اس کو بلایا، اس ہرنی کو ادھر لیا، تو ہرنی نے اپنی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ امام نے کہا دیکھو، یہ ہرنی مجھ سے شکایت کر رہی ہے، یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ مولا یتیمی کا درد آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ میرے بچے آج بھوکے ہیں، میں انہیں دودھ پلانے کے لیے جا رہی تھی کہ اس نے میرا شکار کر لیا، اس سے کہو کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے تاکہ میں بچوں کو دودھ پلاؤں اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ میرے بعد تو ان کو مرنا ہی ہے، اس سے اچھا ہے یہی جو چاہے جہاں چاہے اسے ہمیں مار دے۔ تو شکاری اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، کہ میں کیسے بھروسہ کروں کہ اتنی واپس آئے گی؟ میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت، یہیں سے امام ضامن چلی، میں ضمانت لیتا ہوں یہ واپس ضرور آئے گی۔ ہم بھی آج کسی کو سفر پہ امام ضامن بنتے ہیں تو نیت یہی ہوتی ہے کہ خیریت کے ساتھ واپس آئے۔ شکاری نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، کہ اگر وہ واپس نہیں آئی تو میں آپ سے وصولوں گا پیسے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہرنی چلی گئی، شام ہو گئی، ہرنی نہیں آئی، رات آ گئی، ہرنی نہیں آئی، آدھی رات ہو گئی، ہرنی نہیں آئی، تو شکاری نے ایک مرتبہ امام کو الٹا سیدھا کہنا شروع کیا کہ آپ کے باتوں میں آ کے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ امام نے کہا بھی رک جا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ دیکھا کہ دور سے ہرنی چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو لے کے آ رہی ہے، تو امام نے ایک مرتبہ ہرنی سے کہا کہ کیوں اتنی دیر کی؟ تو ہرنی نے روتے ہوئے کچھ کہنا شروع کیا، امام داڑھے مار کے رونے لگے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ امام نے حکم دیا کہ تو فصیح زبان میں بتا۔ ہرنی زبان حال میں کہنے لگی مولا کیا بتاؤں، آج شب جمعہ ہے، 9 چند جمعرات ہے،
ہمارے جنگل کا یہ قانون ہے کہ ہر شب جمعہ اور خاص کر نوچندی جمعرات کو ہم سب فرات کے کنارے اکٹھا ہوتے ہیں، ندی کے کنارے اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے امام کو پرسہ دیتے ہیں، سیدہ کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ آج مولا عباس کے مصائب بیان کیے جا رہے تھے کہ مولا کے شانے کیسے قلم ہوئے، مشکیزہ کیسے چیدہ، اور سارے جانور رو رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ میری آخری مجلس ہے، اس کے بعد شاید میری زندگی میں پھر مجھے مجلس کا موقع نہیں ملے گا، مجھے شکاری کے پاس جانا ہے۔ میں نے بھی رونا شروع کیا، اتنا روئی کہ غش کھا کے گر گئے میرے مولا، کیونکہ مجھے سکینہ کی یتیمی یاد آ گئی تھی۔ مولا اب اس سے غلطی ہو گئی، میں دیر ہو گئی، مولا مجھے معاف کر دو مولا۔ امام بھی رونے لگے، شکاری بھی رونے لگا کہ میں نے پہچانا نہیں تھا مولا، مجھے بھی معاف کرو، میں نے ہرنی کو آزاد کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامر مولا۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، وصدیب دعائی بغض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا و بیہا بالوہا بنوہا۔ پروردگار ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اور بالخصوص کرونا جیسے وائرس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، مومنین و مومنات کو، کل انسانوں کو محفوظ رکھ۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے بھی لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہوگی، کوئی نہ کوئی دعا ہوگی۔ ہم ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو قرض دار ہیں ان کے لیے، اور جو پریشان حال ہیں ان کے لیے، پروردگار ہم 5 مرتبہ کریمہ پڑھتے ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم اشف کل مریض، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔